الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین اور ناظرین، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے سنن النسائی کی کچھ حدیثیں صیام سے متعلق یعنی روزے سے متعلق ہم لوگوں نے سنی تھیں، اور خاص طور سے کتاب الصوم کی پہلی حدیث جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں صیام کے وجوب سے متعلق یعنی روزے کے واجب ہونے سے متعلق ہم لوگوں نے اس حدیث کو سنا تھا اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا تھا۔ آج کے درس میں ہم کتاب الصیام اور باب وجوب الصیام کی دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس دوسری حدیث کو بھی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقصد کے خاطر بیان کیا ہے تاکہ یہ بتلایا جا سکے کہ جس طرح روزہ قرآن کریم کی آیتوں کے تناظر میں یا کہ اس کی روشنی میں فرض قرار پاتا ہے، اسی طرح روزے کے وجوب کے دلائل احادیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسری حدیث بیان کی ہے اس کے راوی بڑے مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، یعنی خدمت گزار کچھ صحابہ کرام تھے، ان میں سے سر فہرست حضرت انس بن مالک ہے، اور حدیث کے مطابق تقریباً 10 سالوں تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کہا کہ ان 10 سالوں میں کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ دیکھیے، ایک آدمی 10 سالوں تک خدمت کرتا ہے لیکن اپنے مالک سے، اپنے آقا سے کبھی اف تک نہیں سنتا ہے۔ لیکن آج ہمارے گھر میں اور آپ کے گھر میں اگر کوئی خادم ہو، کوئی نوکر ہو، کوئی چاکر ہو، کسی سے اگر ہم خدمت لیں تو پتہ نہیں ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، ہمارا برتاؤ، ہمارا تعامل، ہمارے اندر کیسی سختی آ جاتی ہے اور کیسی ترشی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے مزاج کے اندر تلون پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ایک نوکر کے ساتھ، ایک خادم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اچھا برتاؤ ہے کہ 10 سالوں میں کبھی اپنے خادم کو اف نہیں کہا، یا کہ اگر کوئی کام حضرت انس نے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ نہیں کہا کہ کیوں کر دیا، یا کوئی کام کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہیں کیا تو یہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ خیر، وہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نہینا فی القرآن ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے منع کر دیا گیا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بہت زیادہ یعنی بکثرت یا کثرت سے سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا، بلکہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سوالات بکثرت نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ جو سوال کر رہے ہو ایسی بات ظاہر ہو جسے تم پسند نہ کرو۔ چنانچہ نزول قرآن کے وقت بکثرت سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا، اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ بھی ہے۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا مجرم وہ آدمی، سب سے بڑا مجرم وہ آدمی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کی وجہ سے کوئی ایسی چیز حرام ہو جائے جو اس سے پہلے یعنی اس کے سوال کرنے سے پہلے وہ چیز کیا تھی؟ حلال تھی،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں اور نزول قرآن کے وقت بکثرت صحابہ کرام کو سوال کرنے سے منع کیا تھا، اس کی طرف اشارہ۔ اور آج بھی یعنی اس کے بعد بھی یہ بہت زیادہ باطونی قسم کے لوگ، بات بنانے کے والے یا قال و قیل اور کثرت سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آدمی کو حسب ضرورت بولنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حدیث کے اندر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، بولے تو اچھی بات ہو، بولے تو فلیقل خیرا، اچھی بات بولے۔ دیکھیے آپ چوراہے پہ چلے جائیے، روڈ پہ چلے جائیے، آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو بلا وجہ کے بات کرتے رہتے ہیں۔ ایسی لایانی گفتگو سے یاد رکھیے ایک اچھا مسلمان پرہیز کرتا ہے، لایانی باتوں سے۔ اور عورتیں بھی غور سے سنیں، خاص طور سے عورتوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، جہاں بیٹھے وہیں بات شروع ہو گئی، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، اور اس سے کیا لڑائی جھگڑے اور کیا ہے، آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لایانی گفتگو کرنے سے منع کیا ہے۔ کام کی بات ہونی چاہیے، کام کی گفتگو ہونی چاہیے۔ خیر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہینا فی القرآن ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئن، کہ قرآن میں ہمیں منع کیا گیا تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت منع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں صحابہ کرام آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات اور بہت سارے مسائل دریافت کرتے تھے۔ حضرت انس آگے کہتے ہیں فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَن يَجِيَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَّةِ فَيَسْأَلَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَّةِ فَقَالَ، کہتے ہیں جب ہمیں منع کر دیا گیا تھا تو ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ دیہات کا کوئی عقل مند آدمی آئے، دیہات کا کوئی عقل مند آدمی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے۔ یعنی ہم لوگ سوال نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ دیہات کا کوئی آدمی آئے جو عقل و شعور والا ہو، عقل و فہم والا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرے تو ہمیں بھی فائدہ ہو جائے، اس لیے کہ جو خیال صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھتے تھے، جو احترام صحابہ کرام کیا کرتے تھے، وہ دیہات کے لوگ اتنا کا اس طرح خیال نہیں کرتے تھے یا اس طرح گفتگو نہیں کرتے تھے۔ جو رعایت صحابہ کرام کرتے تھے اتنی رعایت دوسرے لوگوں میں پائی نہیں جاتی تھی۔ اسی لیے صحابہ حضرت انس کہتے ہیں فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَن يَجِيَ الرَّجُلُ، ہم یہ پسند کرتے تھے کہ کوئی بادیہ کا یعنی دیہات کا عقل مند آدمی آئے، فَيَسْأَلَهُ، اور اللہ کے رسول سے سوال کرے۔ کہتے ہیں فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَّةِ، چنانچہ ایک مرتبہ ایک دیہات کا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، دیکھیے دیہاتی کا انداز کیسا ہوتا ہے، صحابہ کرام کا انداز آپ کو ملے گا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اور دیہات کا آدمی آ رہا ہے اس کا انداز تخاطب کیسا ہے، بات کرنے کا انداز کیسا ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب وہ دیہات کا آدمی آیا تو کیا کہا، یا محمد، کیا کہا، یا محمد، اور مجرد صرف نام سے پکارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتانا رسولک فاخبرنا انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک۔ اس آدمی نے کہا کہ اے محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قاصد ہمارے پاس آئے۔ وہ دیہاتی آدمی کہہ رہا ہے کہ اتانا رسولک، رسول عربی زبان میں قاصد کو کہتے ہیں، نمائندہ کو کہتے ہیں، ایمبیسڈر کو کہتے ہیں۔ کہا اس آدمی نے کہ اتانا رسولک، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا، فاخبرنا، اور ہمیں یہ بتلایا ہے کہ انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک، کہ آپ کا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے قاصد سے یہ مجھے پتہ چلا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے قاصد نے تمہیں جو کچھ بتلایا ہے رسالت کے تعلق سے گویا اس نے سچ بتلایا ہے، صدقہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس آدمی نے کہا، پھر سوال کیا فمن خلق السما، کہ اگر آپ رسول ہیں تو یہ بتلائیے کہ فمن خلق السما، آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس آدمی نے سوال کیا جو دیہاتی آدمی تھا، فمن خلق الارض، فمن خلق الارض، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ،
کہ زمین کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا فمن نصب فیہا الجبال، کہ زمین پر پہاڑ کو کس نے گاڑا؟ زمین پہ جو پہاڑ آپ دیکھیں نا، آپ جاتے ہیں پوکھرا جاتے ہیں، کاٹھمانڈو جاتے ہیں، ہندوستانی مختلف شہروں میں چلے جائیں، آپ کو زمین پر بڑے بڑے پہاڑ نصب ملیں گے۔ پہاڑ کو کس نے زمین پہ گاڑا ہے؟ اس آدمی کا سوال تھا۔ اللہ کے رسول کا جواب تھا کہ اللہ کے زمین پر پہاڑ کو گاڑنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اس آدمی کا اگلا سوال تھا فمن جعل فیہا المنافع، فمن جعل فیہا المنافع، یہ زمین ہے، زمین کے بہت سارے فائدے ہیں، زمین میں کھیتی ہے، زمین سے ہریالی ہے، زمین سے پانی نکلتا ہے، زمین سے چرند پرند اور انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، تو زمین میں یہ مختلف قسم کے جو فائدے ہیں ان فائدوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس آدمی کا سوال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی زمین میں ہم اور آپ جو مختلف قسم کے فائدے دیکھتے ہیں اور فائدے اٹھاتے ہیں، ان فائدوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا، اس دیہاتی آدمی نے کہا فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَنَصَبَ فِيهَا الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ اللہ ارسلک، کہا اس آدمی نے فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ، اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا اور زمین میں پہاڑوں کو نصب کیا اور زمین میں بہت سارے فائدے رکھے، اللہ کی قسم کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا؟ اس آدمی کا پھر سوال ہے اللہ ارسلک، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ، ہم اور آپ ہوتے تو ناراض ہو جاتے۔ کتنی بات کرتا ہے، کتنے سوالات کرتا ہے، ماننا ہے مانو نہیں تو اپنے گھر بھاگو، یہ ہمارا رویہ ہوتا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نبی رحمت تھے، نبی رافت تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، چنانچہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا امتی ہیں۔ یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ کیا ہے ہمارے اندر کیا ہے نرمی ہو، آسانی ہو، یہ صفت کیا ہے ہمارے اندر پائی جانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ نہ، کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا ہے رسول بنایا ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اس آدمی نے پھر کہا، دیہاتی آدمی نے، اور آگے اس کا نام بھی، وہ کون صحابی تھے جو دیہات سے آئے ہوئے تھے؟ ان کا نام بھی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی کی مختلف حدیثیں جو موجود ہیں اور نام بھی کیا ہے ذکر کیا گیا، جو انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے کہ اس صحابی کا نام کیا تھا۔ خیر، اس آدمی نے پھر کہا، صحابی رسول نے جو دیہات سے آئے ہوئے تھے، کہ آپ کے قاصد سے یہ بھی پتہ چلا، کہا وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے اوپر شب و روز میں یعنی دن و رات میں 5 وقتوں کی نماز ہے، یعنی ہمارے اوپر 5 وقتوں کی نماز بھی فرض ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صدقہ، کہ تم کو جو میرے قاصد کے ذریعے بات معلوم ہوئی ہے وہ بھی کیا ہے سچی ہے، اور میرے قاصد نے سچ کہا ہے۔ تو پھر اس آدمی نے کہا، دیہاتی صحابی نے کہا فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ 5 وقتوں کی ہم نمازیں پڑھیں شب و روز میں، دن و رات میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نام، کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم اور آپ 5 وقتوں کی نماز ادا کریں شب و روز میں۔ پھر اس آدمی نے کہا، دیہاتی آدمی نے، کہ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةَ أَمْوَالِنَا، تیسرا سوال، کہ آپ کے قاصد نے یہ بھی ہمیں بتلایا ہے کہ ہمارے مال میں زکوٰۃ بھی، ہمارے مال میں زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا صدقہ، کہ جو کچھ ہمارے قاصد نے تمہیں بتایا ہے وہ سچ بتلایا ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ ہمارے مال میں زکوٰۃ بھی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نام، کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ خیر، اور اصل جو مقصود ہے اس حدیث کا، جس کے لیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لمبی حدیث کو یہاں پہ بیان کیا ہے، موضع جو شاہد ہے وہ یہ ہے، اگلی جو بات آ رہی ہے، اس آدمی نے پھر کہا، اس دیہاتی صحابی رسول نے، وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، کہ آپ کے قاصد نے یہ بھی بتلایا ہے کہ سال میں رمضان کے مہینے کا روزہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔
اور اسی وجہ سے حدیث کے اسی ٹکڑے کی وجہ سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصوم میں اور باب وجوب الصیام میں اس حدیث کو یہاں پہ بیان کیا ہے، اس لیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان پر سال میں رمضان المبارک کا روزہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ کے قاصد کا یہ بھی خیال ہے ان علینا کہ ہمارے اوپر صوم شہر رمضان فی کل سنہ کہ ہر سال میں رمضان کے مہینے کا روزہ واجب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کہ رمضان المبارک کا روزہ یہ واجب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کا روزہ واجب ہے، رمضان کا روزہ واجب ہے۔ اور ہم نے کل کہا تھا کہ جو آدمی بلا عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور بڑے مجرم ہیں جو بلا عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دیں۔ خیر آگے صحابی رسول نے کہا، مزید کہا کہ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ سال میں ایک مہینے کا روزہ ہمارے اوپر واجب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نعم، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد کہا اس آدمی نے وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ آپ کے قاصد نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جو آدمی مستطیع ہو، استطاعت اس بات کی رکھتا ہو کہ بیت اللہ کی زیارت کر سکے، اس کے اوپر حج بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا صدقہ، ہاں یہ بات بھی سچی ہے۔ پھر اس صحابی نے کہا فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ کی قسم کیا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نعم، ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ پھر اس کے بعد اس آدمی نے کہا فوالذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا ازیدن علیہن شیئا ولا انقص، کہا اس آدمی نے کہ اللہ کی قسم جو کچھ آپ نے بتلایا ہے میں اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ لا ازیدن علیہ شیئا، ذرہ برابر کوئی اضافہ نہیں کروں گا، ولا انقص، یعنی ظاہری اعتبار سے جو تعداد ہے، جو عدد ہے، اس میں میں کمی بھی نہیں کروں گا۔ جب یہ بات اس نے کہی اس دیہاتی صحابی، اور جب پیٹ پھیر کر وہ جانے لگے، یعنی سوالات کیے، سوالات کے بعد کہ جب جوابات مل گئے، جب جانے لگے تو دیکھیے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لئن صدق لیدخلن الجنہ، لئن صدق لیدخلن الجنہ، کہ یہ صحابی اگر اپنی بات پر جمے رہے، ڈٹے رہے اور ان اعمال کو انجام دیتے رہے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ بدلہ کیا ملے گا؟ لیدخلن الجنہ، یہ آدمی، یہ صحابی رسول جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور حاضرین، اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن دو بات بہت ہی اہم ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ واجب ہے، رمضان المبارک کا روزہ واجب ہے، جیسا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ دوسری جو بڑی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والے اگر شروط کے ساتھ اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے روزے کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اندر اخلاص پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔